اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلى آلہ وأہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ڈگرس کی سرزمین پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور ایک ایسی تقریب میں مجھے حاضری کی سعادت میسر آئی کہ جو در حقیقت اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور آپ تمام حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ جن کے اصالِ ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، محترمہ مرحومہ مغفورہ بلقیس بائی، جو ایک بزرگ ترین خاتون تھی، آج ان کی 10ویں کی محفل ہے، گویا کہ وصال فرمائے ہوئے 10 روز ہو چکے ہیں۔ آپ اور ہم سب آج اس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کچھ نیک باتیں ہوں، کچھ اچھی باتیں ہوں، دین کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو، اور اس پر جو کچھ بھی اجر و ثواب ہے ہم رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ خالق کائنات یہ ثواب مرحومہ مغفورہ کی بارگاہ میں پہنچائے، مرحومہ بلقیس بائی کو اس کا ثواب عطا فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ان کے شہزادگان، ان کے صاحبزادگان جو ہے اور اہل خانہ جو ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ عموماً جلسے عشاء بعد ہوتے ہیں، یہ مغرب کے بعد جلسہ رکھا گیا ہے اور عشاء کی نماز جیسا کہ اعلان ہوا کچھ تاخیر سے ہوں گی، تو زیادہ وقت پھر بھی نہیں ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں موت کے حوالے سے اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں، کچھ قیمتی باتیں آپ کے گوشے گزار کر سکوں۔ دنیا میں مختلف باتوں پر اختلاف پایا جاتا ہے، زبانوں کو لے کر لوگوں میں اختلاف ہے، رہن سہن کو لے کر اختلاف ہے، کھانے پینے کو لے کر اختلاف ہے، حتیٰ کہ مذاہب کو لے کر اختلاف ہے، خالق کائنات کی عبادت کو لے کر بھی اختلاف ہے، معبود کو لے کر بھی اختلاف ہے۔ ہم ایک خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں، دنیا میں وہ بھی قومیں ہیں جو 2 خدا کی قائل ہے، کچھ قومیں 3 خدا کی قائل ہے، جیسے کہ عیسائی ہے جو 3 خداؤں کے قائل ہے، ٹرینیٹی کے قائل ہے۔ یہود اور مجوسی ہے، یہودی اور مجوسی جو 2 خداؤں کے قائل ہے۔ مشرک قومیں ہیں کہ جہاں خداؤں کی تعداد کی کوئی حد و لمٹ نہیں ہے، بے شمار ان کے خدا ہے، تو گویا کہ معبود کو لے کر بھی اختلاف ہے۔ ہر لمحے، ہر قدم قدم پر آپ کو دنیا میں اختلاف نظر آئیں گے، مگر ایک ایسی بنیادی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی قوم و ملت کا اختلاف نہیں، اور بالفرض اگر کوئی اختلاف کرے بھی تو اس کے اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک ایسی حقیقت جس پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ جس طرح یہ یقین ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور اس وقت موجود ہیں، اس محفل میں ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم اس محفل میں ہے،
مجھے یقین ہے کہ میں کچھ کلام کر رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو یقین ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی یقین ہے کہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے۔ خالق کائنات نے جب انسانوں کی تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں سب سے پہلے خلق ہوئے۔ ہمارے جد کریم، ہمارے باپ، ہمارے جد اعلیٰ، تمام نسل انسان انہی سے جاری و ساری ہوئی۔ حضرت آدم کے ساتھ ہی تمام روحوں کی بھی پیدائش ہوئی۔ وہ تمام روحیں جو حضرت آدم کی نسل میں، حضرت آدم کی پشت میں رکھی گئی اور حضرت آدم کی نسل میں قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان روحوں کو دیکھا تو روایت اور حدیثوں میں آیا کہ وہ بھوسی کی مانند روحیں نظر آ رہی تھی۔ اس قدر تعداد تھی ان کی کہ جیسے کوئی بھوسی کو ہوا میں بکھیر دیا جائے۔ دو قسم کی بھوسیاں تھیں، ایک سیدھے آپ کے بازو سے کچھ بھوسی برآمد ہوئی جن کی حد و شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک الٹے کاندھے سے بھوسی برآمد ہوئی۔ فرق یہ تھا کہ جو سیدھے کاندھے سے بھوسی نکالی گئی اور جو سیدھے کاندھے سے بھوسی کی مانی جو شے نظر آ رہی تھی اس کا رنگ سفید تھا، الٹے کاندھے سے جو بھوسی نکالی گئی اس کا رنگ سیاہ کالا تھا۔ حضرت آدم نے تعجب سے عرض کیا، خالق کائنات، یہ میرے بازوؤں سے، میرے کاندھوں سے یہ کیا شے نکلی، یہ کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا کہ آدم، یہ تیری اولادیں ہیں جو قیامت تک دنیا میں آئیں گی۔ مشیت پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ آدم کی تخلیق اگرچہ جنت میں ہوئی لیکن خلافت کا تاج زمین پر رکھا جائے گا، زمین پر جانا ہے، آدم کو بھی زمین پر جانا ہے، نسل آدم کو بھی زمین پر پیدا ہونا ہے۔ پہلے ہی فرما دیا گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا، زمین پر جانا ہے، طے ہے۔ عرض کیا، خالق کائنات، یہ اگر میری اولادیں ہیں تو یہ دو رنگ کیسے، ایک کا سفید ایک کا کالا؟ یہ اگر وہ روحیں ہیں جو دنیا میں آئیں گی، پیدا ہوں گی؟ ارشاد فرمایا کہ تقدیر لکھی جا چکی، جو سفید بھوسی تو نے دیکھا یہ تیری وہ اولادیں ہیں جو صاحب ایمان ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جو سیاہ بھوسی تو نے دیکھی ہے آدم، یہ تیری اولادوں میں وہ ہے جو کفر اختیار کریں گے، مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی طے ہو گیا تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ جس کو جنت میں جانا ہے وہ تو طے ہو چکا ہے۔ جی نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو انسان جس طرح کے اعمال کرنا تھا، ایمان اختیار کرے گا یا کفر اختیار کرے گا، اللہ نے دنیا میں اس کو ایک حد تک اختیار دیا ہے، چاہے تو ایمان قبول کر لے، چاہے تو کفر پر اڑا رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، پہلے سے ہی جانتا ہے، اپنے علم کے مطابق اس نے تحریر فرما دی۔ ایسا نہیں کہ جو لکھا اس پر انسان مجبور ہے۔ دو قسم ہے تقدیروں کی، تقدیر مبرم، تقدیر مطلق، یا معلق بھی کہا گیا اس کو۔ معلق وہ تقدیر جو تبدیل ہوتی ہے، دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے، اعمال سے تبدیل ہوتی ہے۔ لکھ دیا گیا تقدیر میں تکلیف پہنچیں گی، بیمار ہوں گا آدمی، فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس کی طبیعت خراب ہوگی، بیمار ہوگا، لیکن کچھ اچھا عمل کیا، اللہ راضی ہو گیا، ارشاد فرمایا اس کی تقدیر کا یہ لکھا ہوا مٹا دو، اس کے لیے صحت لکھ دو۔ لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں جائیں گا، اولاد نہیں ہوگی، بے اولاد رہیں گا، کسی ولی کامل نے دعا کر دی، خالق کائنات اس کو اولاد عطا فرما دے، میرے ولی نے دعا کی، میں نے قبول کیا، تقدیر مٹاؤ، 3 اولاد عطا کر دو۔ متعدد مثالیں میں اس طرح سے دے سکتا ہوں۔ لکھا تھا کہ آج کھانا ہی نہیں ملے گا آپ کو، کام میں ایسے مصروف رہیں گے آپ کے بھوکے رہو گے۔ رزق کی ایک لمٹ لکھ دی گئی تھی کہ اتنا ہی رزق ملے گا، مگر کسی ولی کامل نے، کسی عالم دین نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراوانی کر دے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے۔ رب نے فرمایا میرے فرشتوں یہ دعا قبول کی، اس کے رزق میں فراوانی کر دو، اضافہ کر دو، نعمتیں لکھ دو اس کی۔ یہ تقدیر معلق یا تقدیر مطلق ہے جو تبدیل ہوتی ہے، لیکن ایک تقدیر مبرم، اٹل، بدلتی نہیں ہے۔ وہ تقدیر کیا ہے؟ موت کا وقت، موت کی جگہ، کس جگہ مرے گا، کس وقت مرے گا، کس دن مرے گا، کس گھڑی میں مرے گا، کس طرح سے مرے گا، یہ اٹل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ جب اتنی ساری روحیں نکلی، فرشتے حیران ہو گئے، خالق کائنات یہ دنیا میں آباد ہوں گی یہ روحیں؟ ہاں دنیا میں بھیجوں گا۔ مولا ان کی تعداد تو اتنی ہے کہ دنیا چھوٹی پڑ جائے گی۔
اگر میں سائنس کی زبان میں آپ سے گفتگو کروں تو یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے نا، یہ زمین کا جو ایک گولا، یہ پوری گیلیکسی اور کہکشاں کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں. یہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں نا، سائنس کی بات میں کر رہا ہوں، جو سائنسداں آج کچھ شواہد کی بنیاد پر جو دعوے کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، اور اسلام سے نظریہ نہیں ٹکراتا، کیونکہ موضوع سائنس ہی نہیں ہے، ورنہ میں پھر امام جعفر کے اقوال آپ کے سامنے رکھتا کہ جو سائنس آج بول رہا ہے 1400 سال پہلے امام جعفر صادق فرما چکے ہیں. آئنسٹائن جس نے زمین کی حرکت کا نظریہ دیا، اور آج سائنسداں اس کے نظریے کو قبول کرتے ہیں اور بہت بڑا زمین کا دنیا کا سائنٹسٹ مانتے ہیں. البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ یہ جو سورج ایک نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، یہ بے شمار جن کی تعداد ہم جانتے نہیں، گن نہیں سکتے، یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ایک گیلیکسی ہے، یہ ہماری اپنی ایک گیلیکسی ہے. ایسی ہزاروں گیلیکسیاں ہیں جس میں ایسے ہزاروں سورج ہیں، ایسے ہزاروں چاند ہیں، اور ہمارے چاند سے ہزاروں گنا بڑے ہیں. اس کائنات کے مقابلے میں زمین کی کیا حیثیت ہے؟ ایک قطرے کے برابر کی. اور پھر اس زمین پر ہم آباد ہیں، اس میں ہماری اپنی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں اعلیٰ میں. ہمیں بولتے وقت بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم ہے کیا جو آنا کہہ رہے ہیں. میں کیا، یہ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہے. آپ تو فرشتوں نے، کیونکہ فرشتے کائنات کا نظارہ دیکھ چکے ہیں، جانتے تھے، ان کی نگاہ کائنات پر حاوی تھی. عرض کیا خالق کائنات اتنی روحیں زمین پر تو بھیجیں گا، زمین تو تنگ ہو جائیں گی. اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو، ہر چیز کو فنا ہے سوائے تیرے رب کے جاہ و جلال کے. صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی ہر شے کو فنا ہے. میں موت پیدا کر دوں گا، ہر روح ایک وقت تک زمین پہ ٹھہریں گی اور پھر میری طرف لوٹ آنا ہے. ان کو یک بارگی ایک ساتھ پوری آدم کی اولادوں کو زمین پر آباد نہیں کروں گا. کچھ کو بھیجوں گا، پھر کچھ وقت تک ان کو زمین پر ٹھہرنا ہے، پھر موت ہو جائے گی. جب وہ آئیں گے تو ان کی جگہ دوسرے بھیج دوں گا. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور ایک وقت ہوا ہے کہ پوری دنیا کو پھر میں فنا کر دوں گا، اور پھر حشر کے دن جمع کروں گا. مالک یوم الدین، پھر میں اس انصاف کے دن کا مالک ہوں. پھر حساب لوں گا کیا کیا تھا دنیا میں. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جب دیکھا کہ انسان کی موت کا ذکر ہو رہا ہے تو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ہم موت کی تکلیف سے بچ گئے، ہمیں موت نہیں آنی ہے. موت کی تکلیف انسان کو بھگتنی ہے. ابھی فرشتے خوشی کا اظہار ہی کر رہے تھے کہ ہمیں موت نہیں، تو پھر دوسرا فرمان ارشاد ہوا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. فرشتوں نے کہا ہم بھی گئے. طے ہو گیا، انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی طے ہو گیا کہ موت بھی ہے، اس کے لیے مرنا بھی ہے. اب دنیا میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے کہ جب ہماری بارے میں پہلے ہی طے ہو چکا کہ ہم یہاں ہمیشگی کے لیے نہیں ہیں، ایک مختصر وقت کے لیے آئے ہیں. کیسے گزارنا ہے پھر ہمیں یہاں پہ اپنی زندگی کیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی انسان کی موت کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں، مگر کبھی سنا کہ آج فلاں فرشتے کا انتقال ہو گیا؟ تو پھر یہ کیسا فاروق صاحب، ابھی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے؟ آج تک تو کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ آج فلاں فرشتے کا انتقال ہو گیا، آج اتنے ہزار فرشتوں کو موت آ گئی. انسان کے لیے موت ایک مختصر زندگی کے بعد ہے، لیکن فرشتوں کی زندگی ہمارے مقابلے میں بہت طویل ہے. ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے، کیونکہ معصوم مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے، نفس سے پاک ہے. تو یہ انعام ایک طرح سے ان کو کہ ایک بار جب پیدا ہوتے ہیں فرشتے، قیامت کے وقت ان کو موت آئیں گی. قیامت تک زندگی ہے. ہمارے لیے قیامت تک زندگی نہیں، مختصر زندگی ہمارے لیے. اور پھر رسول اللہ کی امت کی تو اور مختصر زندگی. پچھلی امتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو 1100 سال، 1200 سال، 1500 سال، 2000 سال. شیش علیہ السلام کی قوم میں 1500 سال، 2000 سال عمریں ہوئی. ایک بڑی دلچسپ روایت آتی ہے کہ شیش علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آتی ہے. عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی شیش، میں آپ پر ایمان لائی ہوں، آج ہی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. میں آپ کو نبی جانتی ہوں، آپ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، میرے بیٹے کو آپ زندہ فرمائیے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی دے.
آپ نے فرمایا کہ موت حق ہے، موت کا مالک اللہ ہے، جتنی زندگی جس کے لیے مقرر کر دی اتنے ہی دن اس کو دنیا میں رہنا ہے۔ اے ضعیفہ صبر کر۔ کیسے صبر کروں؟ میرا بچہ مر گیا، جوان بھی نہیں کہتی ہے، بچہ مر گیا ہے میرا، چھوٹی عمر میں مر گیا، کم سن بچہ ہے، کوئی یہ بھی مرنے کے دن تھے اس کے کہ میں صبر کروں؟ آپ نے کہا تیرے نبی شیش کو بھی موت آنی ہے، صبر کر۔ کہا شیش کیسے میں صبر کروں؟ یہ بھی کوئی عمر تھی اس کی مرنے کی؟ دعا کیجیے آپ، میں نے آپ پر ایمان لایا ہے، ایمان لانے کا اتنا تو انعام ملنا چاہیے کہ میرے بیٹے کو حیات دی جائے۔ حضرت شیش نے کہا اچھا کتنی عمر تھی تیرے بچے کی؟ کہا کیا کوئی خاص عمر تھی، کھیلنے کودنے کے دن تھے؟ یہ 300 سال تو عمر تھی اس کی، کھیلنے کودنے کی عمر ہے وہ، کیوں 1500 سال 1600 سال 2000 سال کی عمر ہے بھائی، تو 300 سال تو بچپن ہی کی عمر ہوئی۔ کہا 300 سال یہی تو عمر تھی، کوئی کھیلنے کودنے کے دن تھے، بچہ ہی تو تھا، ابھی کوئی مرنے کا وقت تھا یہ؟ حضرت شیخ نے کہا 300 سال بھی کافی ہے، اللہ کا احسان مانتو، شکر ادا کر کہ اس نے 300 سال تیرے بچے کو حیات دی۔ میں تجھے ایک خبر دیتا ہوں جو تجھے چونکا دیں گی کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں گے، وہ پیغمبر جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ وہ نہ پیدا کیے جانا مقصود ان کا ہوتا تو کائنات ہی نہ بناتا، مگر ان کی امت کی عمر کتنی ہوں گی جانتی ہے؟ 50 اور 60 کے درمیان۔ اس عمر میں وہ شادیاں بھی کریں گے، بچے بھی پیدا کریں گے، گھر بھی بنائیں گے۔ ضعیفہ نے جیسی سنا سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹھ گئی، کہا بس 50 اور 60 سال کے درمیان عمر ہوں گی؟ اگر ہمیں اتنی عمر ہو تو نہ ہم گھر بنائیں نہ شادی کرے، کچھ نہیں، درخت کے نیچے ہی ہم زندگی گزار دیں۔ اتنی عمر بھی میں کوئی گھر بناتا ہے؟ تو ان کے لیے یہ عمر بہت مختصر تھی، لیکن ہمارے لیے بہت غنیمت ہے یہ عمر۔ تو پچھلے انبیاء کی عمر بہت طویل ہوئی، پچھلے انبیاء کی امتوں کی عمریں، نبیوں کی بھی عمریں بہت طویل ہوئی، بعض انبیاء کی، لیکن فرشتوں کی عمر سب سے زیادہ طویل۔ انسان پیدا ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور انسانوں کی پیدائش کے مقابلے میں فرشتوں کی پیدائش زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے۔ اگر انسان کی تعداد سے، انسان کی آبادی سے فرشتوں کی آبادی کا تقابل کرے تو ہماری آبادی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، پاسن میں نہیں بیٹھتی ہے۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ کے، اس کی تعداد، اس کا شمار اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ مگر مختلف صورتیں ہیں فرشتوں کے پیدا ہونے کی۔ اس کی پیدائش کس ذریعے سے ہوتی ہے انسان کی؟ آپ اور ہم کیسے پیدا ہوئے؟ آسمان سے ٹپکے نہیں ہیں، درخت سے اگے نہیں ہیں، پھلوں کی طرح نہیں درختوں میں ہم شاخوں سے لٹک کے پیدا ہوئے۔ ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے، ایک فطرت کا قانون مقرر ہے ہمارے لیے کہ ایک مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس کیسے ملاپ ہو اس کے لیے بھی ایک جائز طریقہ نکاح رکھا گیا ہے کہ اس میں حرام کاری نہ ہو، گناہ نہ ہو، حلال طریقہ۔ ایک مرد اور عورت ملتے ہیں، ایک تیسری جان پیدا ہوتی ہے، یہی افزائش کا طریقہ ہے ہمارے۔ لیکن فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ پھر فرشتے پیدا ہوتے تو انہیں موت کیسے آئے گی؟ ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، پھر بیمار ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، انتقال ہو گیا، کوئی سوتا کا سوتا ہی رہ گیا، مختلف صورتیں انتقال کی۔ صورتیں کوئی بھی ہو انتقال کی، ایک بات تو طے ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہماری روح کو قبض فرما دے۔ تو فرشتوں کا پھر وصال کیسے ہوتا ہے، ان کا انتقال کیسے ہوتا ہے، پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ اندازہ لگائیے کہ انسان کس طرح اشرف المخلوقات ہے کہ فرشتوں کی پیدائش میں بھی انسان کا دخل ہے۔ فرشتوں کی پیدائش میں انسان کا کیا ہے؟ دخل ہے۔ یہ جملہ میں بول کے گزر جاؤں تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یار ہمارا کہاں دخل، ہم تو فرشتوں کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہمارا کیا لینا دینا فرشتوں کی پیدائش سے؟ جی آپ ہی کا لینا دینا جناب۔ اور اس پر پھر ناز کرے صرف اہل سنت و جماعت کے فرشتوں کی پیدائش میں بھی جو سب سے بڑا حصہ جس جماعت کا ہے، جن لوگوں کا ہے، وہ سنی ہے۔ یہ فضیلت وہابیوں کو نہیں ملی، کافر کو تو نصیب بھی نہیں ہوئی، یہ سب سنیوں کو ہے۔ اور میں دلیل کی روشنی میں بات کروں گا، صرف ہوائی بات نہیں ہو رہی ہے۔
یہ سنیوں کا فرشتوں کی پیدائش میں حصہ ہے، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کے پوچھ سکتا ہے کہ فاروق صاحب بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ کیا فرشتوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں؟ کیا فرشتوں میں عورتیں ہوتی ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں عورتیں ہوتی ہیں، مادہ ہوتی ہے، ایک نر کا مادہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو ایک جان پیدا ہوتی ہے، ایک بچہ وجود میں آتا ہے، تو کیا فرشتوں میں بھی عورتیں ہیں؟ کیا ہمارے مردوں سے وہ زنانہ فرشتے یا مادہ فرشتوں کا کوئی تعلق ہے؟ جو مخلوق نظر ہی نہیں آتی اس کی پیدائش میں ہمارا کیا حصہ؟ تو آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جانتے ہو فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول بہتر جانے، فرمایا سنو، ہر فرشتے کے دو پر ہے۔ ہم میں فرشتوں میں یہ بھی فرق ہے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں، بلکہ چلتے کیا ہے بولا جائے رینگتے ہیں۔ پوری کائنات کا میں نے آپ کو جائزہ دیا، اس کائنات کا جائزہ لے کر اپنا وجود دیکھیں تو گویا ہمیں کیڑے کی مانند ایک جراثیم جو نظر نہ آئے وہی حیثیت ہے، ہماری زمین پر رینگتے ہیں گویا ہم۔ مگر فرشتوں کی قوت اور طاقت کو اللہ نے وہ عطا کی ہے کہ ہر فرشتے کے دو پر ہے، وہ پروں سے پرواز کرتے ہیں، اور ان کی ملکوتی شکل ایک تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو طاقت و قوت دی کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، لیکن جو ان کی اپنی خاص ملکوتی شکل ہے یعنی فرشتوں والی شکل ہے، اس کی جسامت، اس کی قد و قامت کتنی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ ہر فرشتے کے دو پر ہے، اور وہ فرشتہ اتنا وسیع، اس کے پر اتنے وسیع، اتنے بڑے کہ ایک عام فرشتہ اپنے پروں کو پھیلائیں تو تمہاری دنیا کے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خاص فرشتہ پیدا کیا، اور جب میرا کوئی ایک امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتے دریائے نور میں غوطہ لگا۔ وہ فرشتہ دریائے نور میں غوطہ لگاتا ہے، باہر آتا ہے، اپنے پروں کو جھٹکتا ہے، پروں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، جتنے قطرے گرتے ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ پروں سے جو قطرے گرتے ہیں پانی کے دریائے نور کے، اور ان قطروں سے جو فرشتے پیدا ہوتے، وہ فرشتے قیامت تک اللہ کی عبادت، تعریف، توصیف، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جاتے، اور جتنی وہ عبادت اور تعریف و توصیف کرتے ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھتا ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا۔ اس طرح فرشتوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ کچھ تسبیحات ہے کہ ان تسبیحات کی تلاوت پر، اس تسبیح کی بنیاد پر فرشتے کا وجود ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اس لیے کہ فرشتوں کی پیدائش میں بھی اس کا دخل ہے، فرشتوں کی پیدائش میں بھی اس کا دخل ہے۔ مگر ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں آئے دنیا میں، یہ بھی ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں۔ جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو تو لگا کہ میں اکیلا پیدا ہوا، زیادہ جڑوا بچے ہو گئے تو 2 بچے آ گئے بولے، اب بہت زیادہ کوئی ورلڈ ریکارڈ ہو گیا تو 3 بچے 4 بچے، حالانکہ ریکارڈ ہی ہوتا ہے 3 ہو گئے تو شہر میں تہلکہ مچ جاتا ہے کہ فلاں کو 3 بچے ایک ساتھ ہو گئے، 4 ہو گئے تو ریکارڈ بن جاتا ہے، میڈیا پہنچ جاتی ہے مائک لے کے 4 بچے کیسے ہو گئے بھائی۔ 2 عام طور پہ ہوتے ہیں، عام طور پہ 1 ہوتے ہیں، کسی گھر میں کبھی کبھی جڑوا ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر 99% ایک وقت میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اکیلے آتے ہیں دنیا میں؟ حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، عالم، امام ہے اپنے وقت کے، ان کی مشہور زمانہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر الطبری۔ اس کے علاوہ پھر امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر الدر منصور، حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر قرآن، تفسیر ابن کثیر کے اندر متعدد تفسیروں کے حوالے میرے پاس کہ ان تفاسیروں میں یہ بیان کرتے ہیں روایت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 20 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے، اور مختلف خدمات ہیں ان فرشتوں کی۔ 2 فرشتوں کو تو آپ بھی جانتے ہیں، یہ حدیث، یہ بات، یہ روایت اتنی مشہور ہے کہ ہر انسان جانتا ہے۔ 2 فرشتوں کے بارے میں تو ہر انسان جانتا ہے، 18 کے بارے میں سب کو نہیں معلوم۔ 2 کون سے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ایک کاندھے پہ، کرامن کاتبین، ایک سیدھے کاندھے پر ایک فرشتہ اور ایک الٹے کاندھے پہ۔ سیدھے کاندھے والا کیا کرتا ہے؟ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اس کو لکھتا ہے۔ الٹے کاندھے والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے بندہ وہ اس کو گناہوں کو لکھتا ہے۔ 2 فرشتوں کے بارے میں سب جانتے ہیں۔
لیکن ایک فرشتہ اور پیدا ہوتا ہے. یہ مختلف فرشتے، اگر 20 کی تفسیر بیان کروں تو وقت نہیں ہے، اس کے لیے پھر 3 گھنٹے چاہیے کم سے کم 3 گھنٹے، وہ بھی کم سے کم کہہ رہا ہوں. تفصیل اور زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو بہت لمبی تقریر کرنی پڑے گی. ایک فرشتہ وہ خاص پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کا وجود ہوا، اللہ تعالیٰ 2 محافظ فرشتے اس کے ساتھ اور پیدا کرتا ہے، 2 کرامن کاتبین. ان کا صرف یہ کام ہے کہ حساب کتاب لکھو، انسان کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے ہوئے. مگر 2 فرشتے یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں دخل اندازی بھی کرتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ. میرے ساتھ بھی 2 فرشتے اس طرح کے ہیں، 20 فرشتے میرے ساتھ ہیں. ہر آپ میں کے ہر فرد کے ساتھ 20 فرشتے پیدا ہوئے. اس سے فرشتوں کی آبادی کا تقابل اب انسانی آبادی سے کر سکتے ہیں کہ 20 تو ہر انسان کے ساتھ ہے، تو 20 گنا تو آبادی ایسی بڑھ گئی فرشتوں کی. پھر وہ تعریف، توصیف، تسبیح، تحلیل سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ان کی گنتی نہیں تو کتنے. تو اندازہ لگائیے کہ انسان کی آبادی کے مقابلے میں فرشتوں کی آبادی کتنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کو. 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہیں جو اللہ کی عبادت پہ مشغول ہے. لیکن یہ جو دو فرشتے کرامن کاتبین کے علاوہ یہ انسانی زندگی میں کیسے دخل اندازی کرتے. ایک فرشتہ تو وہ ہے کہ جو انسان کو نیک اعمال کی طرف ترغیب دلاتا رہتا ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ضمیر. مگر ساتھ میں ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے. ہر سنی کے پیچھے ایک وہابی بھی ہے، ہر سنی کے پیچھے ایک وہابی بھی ہے. ہر دوست کے ساتھ دشمن بھی ہے. بس جیسی وجود ہوا تو یہ وہابی تو بعد میں گھیریں گا آپ کو جب بڑے ہوں گے. بس پیدائش کے ساتھ ایک وہابیوں کا جد اعلیٰ بھی پیدا ہو جاتا ہے جو شروع سے گھیرا رہتا ہے. ابلیس کا بھی ایک بچہ ہوتا ہے، ابلیس کی بھی ایک اولاد ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، ہو بہو آپ ہی کی شکل کا. میرے ساتھ جو ابلیس پیدا ہوا وہ بھی میری شکل کا. اگر میرے ابلیس کو آپ دیکھ لیں تو سمجھیں گے یہ فاروق خان رضوی ہے. میرے سارے راز جانتا ہے کیونکہ ساتھ میں پیدا ہوا، کسی لمحے مجھ سے جدا نہیں. حتیٰ کہ میں پاخانے میں جاؤں وہاں بھی آتا ہے کم وقت. لیکن وہ جو میرے ساتھ فرشتے پیدا ہوئے وہ پاخانے میں نہیں آتے، ناپاک جگہ نہیں آتے. لیکن جہاں غلاظت کی جگہ پہ بندہ جاتا ہے یہ فرشتے باہر رک جاتے ہیں. لیکن بندہ نگرانی میں ہوتا ہے، ان کی غافل نہیں ہوتے وہ انسان سے. یہ جو ابلیس کا بچہ پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کو کہا جاتا ہے خناس. یہ دل کے اندر گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ گناہوں کی طرف راغب کرنا. اسی کا ذکر قرآن عظیم میں سورہ الناس میں آیا، من شر الوسواس الخناس. اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس خناس، اس شیطان سے جو دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، گناہوں کی طرف لگاتا ہے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ خناس زندگی بھر تمہیں گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے. وہ ایک فرشتہ جس کا نام ضمیر ہے جو نیکی کی طرف تمہیں بلاتا ہے. انسان میں زندگی بھر کشمکش چلتے رہتی ہے. اب اس کو یوں سمجھے مثال کے طور پہ کہ ایک دن آدمی بیٹھا، دل میں خیال ہے چلو یار آج ایک فلم دیکھتے ہیں، ذرا نکالو یار وہ پین کا. آج کل تو وہ آ گئے، پہلے سی ڈی وی ڈی چلتی تھی، کیسٹ چلتی تھی، آج کل وہ پین ڈرائیو آ گئے، اب تو موبائل آ گیا. چلو بیٹھے ارے چلو یار یوٹیوب پہ ذرا کوئی فلم دیکھتے ہیں، آج کوئی گندی فلم دیکھتے ہیں. یہ گندی فلم دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. یہ کس نے خیال پیدا کیا؟ یہ خناس ہے جس نے دل میں خیال. دوسرے لمحے پھر ایک خیال پیدا آیا، نہیں یار گناہ مت دیکھ، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، کتنے گناہ کریں گا یار، باز آ جا، اب رک جا. یہ دوسرا خیال آیا. یہ خیال کس نے لایا؟ اس فرشتے نے، وہ ضمیر. مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد ابن حنبل نے مسند کے نام سے بڑی طویل حدیث کی کتاب لکھی، 27,000 سے زائد حدیثیں اس میں جمع کی. مسلک کے امام ہیں امام احمد ابن حنبل، امام بخاری کے استادوں میں ہیں. مسند احمد میں ایک روایت لاتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جب آقا خناس کا ذکر کر رہے تھے کہ شیطان تمہارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں گمراہ کرتا ہے، برائی کی طرف لاتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ بھی ظاہراً بشر بن کر تشریف لائے، اگرچہ حقیقت حضور کی کیا ہے؟ بولیے نور. سرکار کی حقیقت نور ہے، مگر دنیا میں ظاہراً کیا بن کر آئے؟ بشر. کیونکہ انسانوں کی تربیت کرنی تھی، انسانوں کو سنوارنا تھا، تو انسان بن کر آئے. صحابی کھڑے ہوئے عرض کہ اللہ کے نبی آپ بھی ظاہراً بشر ہے، تو اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی وہ خناس پیدا ہوا؟ جس طرح ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا.
آقا مسکرائے فرمایا کہ میرے صحابی ہاں میرے ساتھ بھی خناس پیدا ہوا، مگر تم میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے، ایوکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ تمہارا خناس تا زندگی کافر رہتا ہے، میرا خناس مجھ پر ایمان لا چکا ہے اور مجھ سے اب اچھی باتیں سنتا ہے، تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے۔ آقا وہ ہے کہ شیطانوں کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا، ہم میں اور آقا میں یہ فرق ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ کشمکش چلتے رہتی ہے زندگی بھر، اور وہ ایک دوسرا فرشتہ محافظ ایک فرشتہ ہے۔ یہ جو زندگی میں جو دو فرشتے میں نے کہا کہ دخیل ہے آپ کے بہت حد تک، ایک دوسرا کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک موت نہیں آئی، جو آپ کے موت کا وقت مقرر ہے لکھا ہے، تب تک حادثات سے بچاتا ہے۔ جب تک تقدیر میں موت کا وقت متعین ہے، وہ وقت نہیں آتا تب تک آپ کو وہ موت سے بچاتا ہے۔ ایسے ہر حادثے سے وہ فرشتہ بچاتا ہے کہ جو آپ کو موت کی طرف لے جائے۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے لمحے آئے ہوں گے، آپ نے بھی آزمایا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوا، ہر کسی کے ساتھ ہوا۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، میں ایک ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، اچانک ایک ٹرک پیچھے سے آیا، سنسناتے ہوئے آپ کے بازو سے ایسا گزرا، کان کو ہوا لگی، باڈی کو ہوا لگی، دیکھنے والے چیخ پڑے، ارے مرا گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ بھی بھچکے رہ گئے، گھبرا گئے، ہوش آواز گم ہو گئے، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا۔ پھر کچھ سیکنڈ کے بعد سنبھالا تو خیال ہے میں بچ کیسے گیا بھائی۔ دیکھنے والے بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یار ٹرک نے تو اس کو اڑا دیا تھا، یہ بچا کیسے؟ یہ سیکنڈوں میں کیا ہوا، یہ لمحوں کے اندر کیا ہوا، یہ وہی فرشتہ جو محافظ ہے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کے بازو کر دیا۔ سیکنڈ کا بھی بہت باریک حصہ تھا وہ، اور آپ کے سمجھ بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کی موت کا وقت نہیں آیا ہے۔ اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتے اب اس سے دور ہو جا، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ موت آتی ہے، پھر انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہی ہے، یہ اٹل ہے۔ اب انسان مر گیا تو یہ فرشتے پھر کہاں جاتے ہیں؟ ان کو تو موت ابھی نہیں آنا ہے۔ کب آئیں گی موت؟ چلو وہ سن لو، پھر میں یہاں جہاں چھوڑ رہا ہوں وہاں سے پھر کنیکٹ کر دوں گا۔ قیامت تک یہ فرشتے زندہ رہیں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ جب سب کو فنا فرما دیں گا، زمین و آسمان فنا ہو جائے گی، سور پھونکا جائیں گا، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، یہ چاند سورج پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف فرشتوں کی جماعت ہوگی۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، خطاب ہوگا ملک الموت سے، اے اسرائیل کون بچا؟ رب کائنات سب فنا ہو گیا، تعریف و توصیف تیرے لیے ہے، بقا تیرے لیے ہے۔ اے خالق کائنات سب فنا ہو گیا، بچے ہیں تیرے فرشتے اور تیرے چار خاص بندے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا بندہ اسرائیل۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو موت دے دے۔ ملک الموت فرشتوں کی روح قبض کرے گے۔ کیسے کرے گا اللہ ہی جانے، ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے۔ سارے فرشتوں کو موت دیں گے۔ ایک روایت میں آیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک لفظ فرمائیں گے، سارے فرشتے ایک ساتھ موت کا شکار ہو جائیں گے، فرمائیں گے موتو، مر جاؤ، سب کے سب فرشتے ختم۔ اے اسرائیل کون بچا؟ خالق کائنات تیرا بندہ جبریل، تیرا بندہ اسرافیل، تیرا بندہ میکائیل، تیرا بندہ اسرائیل۔ میکائیل اور اسرافیل کو موت دے دے، ان کی بھی روح حضرت ملک اللہ علیہ السلام قبض فرمائیں۔ کون بچا؟ خالق کائنات تیرا بندہ جبریل اور تیرا بندہ اسرائیل۔ جبریل کی بھی روح قبض کر، جبریل کی بھی روح قبض کر دیں گے۔ آقا فرماتے جب جبریل کی روح کو قبض کریں گے ملک الموت علیہ السلام، تو جبریل ایسے گریں گے کہ تم اپنی دنیا کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے پہاڑ ایسا پھٹ پڑتا ہے، اس طرح گویا ایک پہاڑ پھٹ پڑا، اس شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کا مطلب ایک عالم ہوگا اور آپ کا وصال ہو جائے گا۔ اسرائیل علیہ السلام سجدے میں ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کون بچا؟ خالق کائنات تیرا عاجز اور کمزور بندہ اسرائیل۔ رب فرمائے گا قریبا، رب قدیر اپنے دست قدرت سے، اپنی قدرت کاملہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کو قبض فرما دے گا۔ آقا فرماتے ایک ایسا دھماکہ ہوگا ان کی روح کے قبض ہونے کے ساتھ کہ اگر وہ دھماکہ انسان سن لے تو پوری دنیا کے انسان مر جائے، مگر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، اب کچھ ہی نہیں ہے۔ خالق کائنات ندا فرمائے گا، کہاں ہے وہ جابر جو اپنے لوگوں پر جبر و ظلم کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنی بادشاہت پر اکڑتے تھے؟
کہاں ہے وہ طاقتور جو اپنی طاقتوں پر اتراتے تھے؟ کہاں ہے وہ دولت مند جو اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ حسن پر اترانے اور حسن پر ناز کرنے والے جو اپنے حسن پر ناز کرتے تھے؟ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ آج طاقت کس کے لیے ہے؟ آج قوت کس کے لیے ہے؟ آج بقا کس کے لیے ہے؟ آقا فرماتے کوئی ہو تو جواب دے، کوئی نہیں۔ وہی کیفیت جو ازل میں تھی جب ساری مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، جیسا اس وقت تھا، جیسا بول رہا، یہ بھی لفظ میرے لیے مشکل ہے، الفاظوں کی تنگ دامنی، یہ جیسا تیسا یہ اللہ سے، اللہ کی ذات کے لیے بعید ہے، یہ اس کے وہ تغیرات سے پاک۔ لیکن سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں، بتائیں تو کیسے بتائیں؟ ہمارے لفظ مخلوق، ہم مخلوق ہو کر مخلوق کے ذریعے رب کی، خالق کی تعریف و توصیف، ان کیفیتوں کو بیان کرے تو بھی کرے کیسے؟ ہمارے الفاظوں کی مجبوری، ہمارے علم کی کمزوری۔ لیکن بس میں آپ کے سمجھانے کے اعتبار سے، ورنہ جب کچھ نہ ہوگا، زمین آسمان چاند سورج سب ختم ہوگا، اس وقت بھی نہیں ہوگا، گھڑی نہیں ہوں گی، گھنٹے نہیں ہوں گے، سیکنڈ نہیں ہوں گے، ٹائم ہی نہیں ہوگا، مگر آقا کہتے جب تک اللہ چاہیں گا یہ وہ کیفیت رہے گی۔ اب یہ تو ہمارے بولنے کے لیے جب تک، نہ جب ہوگا نہ تب ہوگا، تب بھی نہیں ہے، جب بھی نہیں ہے۔ خالق کائنات ندا فرمائیں گا، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے حسن پر ناز کرنے والے، کہاں ہے دولت پر اکڑنے والے، کہاں ہے جبر و ظلم کرنے والے، کہاں ہے طاقت پر اترانے والے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گا، آج بادشاہت ہے صرف میرے لیے، آج طاقت ہے صرف میرے لیے، قوت ہے صرف میرے لیے، میری ہی ذات باقی رہنے والی ہے، میرے علاوہ کوئی باقی نہیں، سب کو فنا ہے۔ اور پھر فرمائیں گا کن ہو جا فیقول، سب کے سب دوبارہ پیدا ہو جائیں۔ پھر حشر برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اب جنت والے جنت میں جاؤ، جہنم والے جہنم میں جاؤ۔ یہ اس وقت فرشتوں کی موت آئیں گی۔ لیکن ابھی جو 20 فرشتے آپ کے ساتھ آئے تھے، 2 کے بارے میں تو آپ بھی جانتے ہیں، کرامن کاتبین، ان کا کام یہ تھا کہ آپ کا حساب کتاب لکھے۔ اب آپ کا انتقال ہو گیا تو کریں گے کیا؟ یہ پھر کیا لکھیں گے؟ اب تو دارالعمل ختم ہو گیا آپ کا۔ وہ فرشتہ جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کر رہا تھا، آپ کی موت کے بعد اب کیا کرے؟ اب تو کام ہی نہیں ہے اس کے پاس کچھ۔ وہ فرشتہ جو آپ کی زندگی کو بچا رہا تھا، آپ کی محافظت کر رہا تھا، آپ کی موت ہو گئی، اب وہ فرشتہ کیا کرے؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے، مگر شریعت اسلامی نے ہم کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ آقا نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، وہ فرشتوں کا کیا ہوا جب انسان مر جاتا ہے، اس کے محافظ فرشتے پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ کرامن کاتبین، وہ محافظ فرشتے، وہ 20 فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جس بندے پر ہم مقرر تھے اب اس کا انتقال ہو چکا، وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا، خالق کائنات ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمانوں میں آئے اور تیری عبادت کریں۔ اللہ فرماتا آسمان بھرے ہوئے ہیں میری عبادت گزاروں سے، رب قدیر ہمیں اجازت دے کہ ہم حرم میں جائیں اور حرم میں تیری عبادت کریں۔ اللہ فرمائے گا حرم عبادت گزاروں سے بھرا ہوا ہے۔ رب قدیر ہمیں عرش اعظم کے پائے پر آنے کی اجازت دے کہ عرش اعظم کے پائے تلے ہم تیری عبادت کریں۔ عرش کے پائے میرے فرشتوں سے بھرے ہیں، فرشتوں، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رب قدیر پھر ہم کیا کریں؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے جاؤ اس بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، جس بندے پر میں نے تمہیں مقرر کیا تھا اس کی قبر پر جاؤ۔ کہ فرشتے 20 فرشتے قبر بندے کی قبر پر آتے اور آنے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں مالک کائنات تیرے حکم کے تحت ہم قبر پر حاضر ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا یہ نیکوکار تھا، میرے محبوب کا غلام تھا، میرے محبوب سے محبت کرنے والا تھا، قیامت تک اب تعریف و توصیف کرو، میری تعریف کرو، میری تسبیح بیان کرو، اور جو کچھ تم عبادت و تسبیح و تعریف کریں گے اس سب کا ثواب میں اس بندے کے نام اعمال میں لکھتا رہوں گا۔ بتائیے سنی ہونے میں کتنا فائدہ ہے؟ یہ ابھی تک اسی بات پہ اڑا ہوا ہے اصال ثواب جائز نہیں، کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہ تو سمجھ رہے نا میری مراد کس طرف ہے؟ یہ بدعقیدہ ابھی تک اصال ثواب کا قائل نہیں، معلوم ہوتا ہے نام اس نے اپنا اہل حدیث رکھا لیکن حدیث سے پڑھی ہی نہیں اس نے کچھ۔ عمل فرشتے کر رہے، ثواب اس کو مل رہا ہے،
اس بندے کو فرشتے قبر پر آتے ہیں، اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں، پروردگار اس بندے کے درجے کو بلند فرما کہ اس نے دنیا میں ہماری باتوں کو سنا، ہماری باتوں پر عمل کیا، ہم اس کو نیکی کی ترغیب دلاتے رہے، یہ نیک اعمال کرتا رہا، یہ درود و سلام بھی پڑھتا تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی کرتا تھا، یہ تیری عبادت بھی کرتا تھا، یہ روزے بھی رکھتا تھا، یہ بندہ کامیاب ہو گیا، مولا اس کے درجے میں اضافہ فرما۔ اور وہ بندہ جو گناہگار مرتا ہے، بدعقیدگی پہ مرتا ہے، بے ایمان ہو کر مرتا ہے، کفر پر خاتمہ ہوتا ہے، بد مذہبیت اور گمراہیت پر خاتمہ ہوتا ہے، فرشتے 20 فرشتے اس کی بھی قبر پر آتے ہیں، مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرا نافرمان تھا، یہ گناہگار تھا، یہ بدکار تھا، یہ بد مذہب ہو کر مرا، اے فرشتوں قیامت تک اس پر لعنتیں بھیجتے رہو۔ تو بدعقیدہ ہونا کتنا خسارے کا ہے۔ ہر بندے کا تعلق قبر سے ہوتا ہے۔ اعمال اور عقیدہ یاد رکھیے، قبر کے عذاب کا تعلق، قبر کی نجات کا تعلق عقیدے سے ہے، اعمال سے نہیں ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اسلام کے 2 شعبے ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے اعمال، اور اسے بنیاد ہے عقیدہ۔ گویا کہ جو مکان ہے، ایک مکان کا تصور کرے تو مکان کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہے تو مکان سلامت ہے، بنیاد کمزور ہو تو مکان سلامت نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح عقیدہ بنیاد ہے، اور جو اوپر آپ عمارت تعمیر کر رہے ہیں یہ اعمال ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہوا وہ قیامت تک، حشر تک کامیاب ہوتا رہے گا، جو اس پہلی منزل میں ناکام ہوا وہ وہاں تک ناکام رہے گا۔ اس کی ایگزامپل ایسا ہے کہ جو میٹرک میں فیل ہو گیا وہ گریجویشن نہیں کر سکتا، وہ آگے 12ویں نہیں کر سکتا، وہ آگے بی اے نہیں کر سکتا، بی ایس سی نہیں کر سکتا، ایم اے نہیں کر سکتا، جب تک کہ میٹرک پاس نہ ہو۔ پہلی منزل میٹرک ہے۔ جنت آپ کی ڈگری ہے، تو جنت کی ڈگری کب ملیں گی کہ پہلے آپ یہاں سے تو ایگزام پاس کر کے نکلیے۔ اب قبر کا امتحان جو ہے اس کا پاس ہونے کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ 3 سوالوں پر۔ تینوں سوال آپ غور سے دیکھ لیں، تینوں سوال آپ سنتے کئی بار ہوں گے لیکن غور کریں اس پر۔ یہ تینوں سوال کا تعلق اعمال سے نہیں ہے بلکہ عقیدے سے ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ اعمال سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تیرا عقیدہ، اللہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کون ہے تیرا رب؟ 365 پتھروں کے معبود، لکڑیوں کے معبود، پتھروں کے معبود؟ کون ہے تیرا رب؟ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جو ایک ہے، واحد ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ آگ کی پوجا کرنے والا، پتھروں کو پوجنے والا، کیڑے مکوڑوں کی عبادت کرنے والا، جانوروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا، کسی کے بھی سامنے جھک جانے والا؟ کیا ہے تیرا دین؟ ماں دینوں کا، کیا ہے تیرا دین؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ اسلام جس میں میں نے شرک سے پرہیز کیا، وہ اسلام جس کے احکام کو میں نے فالو کیا، وہ اسلام جس میں میں نے ایک خدا واحد کی عبادت کی اور رسول اللہ پر ایمان لایا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے، اور یہ تیسرا سوال بڑا ہے، پوری کامیابی کا مدار اس تیسرے سوال پر ہے۔ اور اس سوال کی اہمیت کے لیے میں صرف اتنا بتا دوں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں 6 جگہ حدیث لکھی قبر کے سوال پر، 6 جگہ بخاری میں لکھ کے ایک ہی سوال لکھے۔ آج تک آپ سنتے آ رہے کہ قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ بولیے۔ امام بخاری ایک ہی سوال کا ذکر کرتے ہیں، اور صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے افضل مانی جاتی ہے۔ امام بخاری من ربوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ایک روایت صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایسی نہیں لائی جس میں من ربوں کا سوال کا ذکر ہو۔ ماں دینوں والا بھی سوال نہیں ہے امام بخاری کی کسی حدیث کی کتاب میں، ایک ہی سوال ہے، اور وہ تیسرا سوال ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ قبر میں بس یہی سوال ہوگا، اور تیسرا سوال نقل کرتے 2 سوالوں کو چھوڑتے ہیں، وہ روایت ہی نہیں لکھی امام بخاری نے۔ اور صحیح بخاری میں 6 جگہ اس روایت کو لایا، تو 6 جگہ لایا تو کم سے کم 5 جگہ اگر آپ نے یہ لایا جس میں تیسرا سوال، تو کم سے کم ایک روایت پہ تو 2 لاتے، وہاں بھی نہیں۔ 6 کی 6 روایتوں میں ایک ہی سوال کا ذکر کر رہے ہیں، اور سوال یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا تو دنیا میں اس شخص کے بارے میں، یعنی رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اور سوال میں ماضی کا صیغہ ہے ما کنت تقولو، کہتا کیا تھا، کیا کہتا ہے نہیں۔ اب کہیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانا نہیں جائے گا،
اب کہیں گا یہ میرے آقا ہے میں ان پہ ایمان لایا, مانیں گے. تو دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتا. اس کی حالت کہتے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. کہتا کیا تھا یہ بتا. ما کنت تقول, کیا کہتا تھا, فی ھذا الرجل, فی ھذا الرجل. اور یہ اہل سنت کا عقیدہ دے رہا ہوں, فی ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں. ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے, گویا آقا موجود ہے, بتا پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے. تو جس نے ساری زندگی نبی کی تعظیم ہی نہ کی وہ پہچانے گا کیا. جو نبی کی محبت میں جیتا رہا, نبی کی محبت میں مر گیا, جس کا عقیدہ یہ تھا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آقا کو دیکھ کر پہچانے گا اور کہیں گا یہ تو وہی آقا ہے نا جن کو دیکھا نہیں تھا, آنکھیں بند کر کے انہی کا تصور کر کے. یہی تو کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب دیکھا نہیں تھا تو تصور میں سلام بیچتا تھا, آج دیکھ رہا ہوں. اور فرشتوں دیکھنے کے بعد پوچھ رہے ہو کیا کہتا تھا, ارے یہی تو کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہی تو کہتا تھا. تو آقا کو پہچان کے کہے گا یہ میرے آقا محمد ہے, یہ میرے مولا محمد ہے, انہی پہ تو سلام بھیجتا تھا. فرشتے کہیں گے جا کامیاب ہو گیا تو, سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی. اور یہ وہ گیا کہ جس نے نبی کو تو نہیں پہچانا. 40 دن ادھر بھٹک رہا تھا, 45 دن ادھر بھٹک رہا تھا, بورا اٹھایا, بستر اٹھایا, ادھر 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 ادھر. اس کی کیفیت ساری زندگی یہی رہی کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ان کے در سے پھر کے بھٹکتا رہا. من ربوں کا, کون ہے تیرا رب, ہا 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 لادری, ہا 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 لادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, ہا 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 لادری, ہائے 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 میں نہیں جانتا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کیا کہتا ہے ان کے بارے میں, اپنی طرح کہتا تھا, اپنے جیسا کہتا تھا. فرشتے کہیں گے کم وقت ہم نے جرأت نہ کی محمد کی طرح ہونے کی, اور تو 2 ٹانگ کا مرغا ہے اپنی طرح, لگاؤ جوتے اس کو. یہ کہتا تھا. تو ناکام ہو جائے گا. اور پھر وہ فرشتوں کی لعنت, جو 20 فرشتے آپس میں اب لعنتیں جھیلتے رہے. ایک تو عذاب یہ کہ آقا کو پہچانا نہیں. تو امام بخاری سے پوچھا گیا, امام بخاری یہ تو بتائیے من ربوں کا کیوں نہیں لایا اپنی حدیث, ما دینوں کا کیوں نہیں لایا اپنے حدیث. تو امام بخاری نے جواب دیا کہ تم نے جانا نہیں, سمجھا نہیں. سارا سوالوں کی کامیابی, آخرت کی اور دنیا کی ساری کامیابی کا راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے, ان کے پہچاننے میں ہے. اگر رب کو بھی پہچان لیا, دین کو بھی پہچان لیا, اور محمد کو نہ پہچانا تو کوئی کام نہ آئے گا. اور جس نے محمد کو پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا, اس نے دین کو بھی پہچان لیا. کیونکہ خدا کا بھی تعارف محمد کے ذریعے ہے. قل هو اللہ احد, اے محبوب تو بتا کہ اللہ ایک ہے. حبیب تو بتا. تو اللہ کا تعارف بھی ہمیں رسول سے ملا, اللہ کا پتہ بھی رسول سے ملا, اللہ کی معرفت بھی رسول سے ملی. یہی وجہ ہے وہ ابو بکر صدیق کا واقعہ سنے ہوں گے کہ ایک جنگ کے موقع پہ پورے گھر کا سامان رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. سنا ہے نا واقعہ, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور آقا نے ایک ہی سوال کیا تھا, اے ابو بکر کیا چھوڑا گھر میں. کیا کہا تھا, میرے لیے اللہ کافی ہے. نہیں کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو جانتے تھے کہ رسول کو چھوڑ کر اللہ بھی نہیں مل سکتا. لیکن اب ایک چیز ہے کہ پھر قبر جو ہے بندے کی یہ منزل ہے, قبر مرکز ہے. لیکن ایک حدیث میں پھر آقا بتاتے ہیں, ارشاد فرماتے کہ جنتی بندے کا مقام بڑا بلند ہے, اور گناہگار کا تو یہ حال ہے کہ وہی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے, جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, قیامت تک عذاب میں مبتلا ہے, فرشتوں کی الگ لعنت پڑ رہی ہے. مگر جنتی کو کیا اختیار ہے جو نیکوکار ہے. آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا تیرے بندے کی روح کو کہاں رکھے ہم. قبر تو اس کا مسکن ہے, لیکن اس کی روح کو خاص کون سی جگہ اس کا مسکن بنا ہے. رب فرماتا میرے بندوں کو مسجد سے بڑی محبت تھی, مسجد کے طاق میں اس کی روح کو رکھ دو.
کسی بندے کو خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی، اللہ فرماتا ہے اس کی روح کو خانہ کعبہ میں رکھ دو۔ کسی بندے کو مسجد نبوی شریف سے بڑی محبت تھی، رب فرماتا ہے اس بندے کی روح کو مسجد نبوی شریف میں رکھ دو۔ کسی بندے کو بیت المقدس سے محبت تھی، بیت المقدس میں روح کو رکھ دو۔ کسی بندے کو جنت سے محبت تھی، جنت کے اندر پرندوں کے پپوٹوں میں اس کی روح کو رکھ دو۔ بعض روایت میں ہے کہ جنت کی قندیلوں میں رکھ دو۔ تو پتہ چلا کہ جس کو جس سے محبت وہاں روح۔ سنیوں کو رسول سے محبت تو سنیوں کی روح آقا کے قدم، آقا کے دیار پہ۔ اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا، ہمیں بمشکل در روزے کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کے کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کے کیسا پایا۔ تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن یہاں ایک میں لطیف نقطہ بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا افضل ہے کہ خانہ کعبہ، یا آپ کا گھر افضل ہے کہ خانہ کعبہ افضل ہے؟ بولیے۔ آپ جس مکان میں رہتے، جس مکان میں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کا گھر مسجد بہتر ہے؟ آپ کا گھر بہتر ہے کہ بیت المقدس بہتر ہے؟ آپ کا گھر بہتر ہے کہ جنت بہتر ہے؟ پتہ چلا کہ مومن کی روح کو ترقی ملتی ہے۔ بندہ مومن جب تک دنیا میں ہوتا ہے اپنے مکان میں ہوتا ہے، لیکن جیسی انتقال کیا اس سے بہتر اور مقدس مقام پہ اس کی روح کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس سے بہتر مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی روح کہاں ہے؟ میرے آقا کی روح کہاں رکھی گئی؟ فرشتوں نے روح مصطفیٰ کو دیا، بڑے احترام کے ساتھ عرش اعظم پر پہنچے، پروردگار تیرے رسول کی روح ہے ہمارے ساتھ۔ خالق کائنات کہاں رکھے؟ رب نے ارشاد فرمایا عرش اعظم میرے محبوب کے جسم سے افضل نہیں۔ پروردگار خانہ کعبہ میں رکھے، خانہ کعبہ تو میرے محبوب کے لیے سجدہ ریز ہو گیا تھا، خانہ کعبہ میرے محبوب سے افضل نہیں۔ رب قدیر مسجد نبوی میں رکھے، مسجد نبوی کو شرف میرے محبوب کی ذات سے ہے، مسجد نبوی میرے محبوب کے جسم سے افضل نہیں۔ رب قدیر جنت میں رکھے، جنت تو میرے محبوب کو میں نے ہبا کر دی، جنت میرے محبوب کے جسم سے افضل نہیں۔ اے پروردگار بھی مصطفیٰ کی روح کو کہاں رکھے؟ جسم رسول سے بہتر کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ اے فرشتوں میرے محبوب کی روح کو اس کے جسم میں ہی لوٹا دو۔ جسم میں روح مصطفیٰ لوٹائی گئی، آقا آج بھی اپنے جسم کے ساتھ حیات ہے، موجود ہے، غلاموں کی سن رہے ہیں۔ اس لیے حالت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور اسی پر علماء کا اجماع ہے، اس اجماع میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ حافظ ابن کثیر بھی شامل ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے کائنات میں کوئی جگہ مقدس نہیں۔ جسم اطہر کا مقدس ہونا تو بہت بڑی بات ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ زمین جو قبر ہے اور قبر کی وہ زمین جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور سے لگی ہوئی ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ بیت المقدس سے بھی افضل ہے، وہ جنت البقیع سے بھی افضل ہے، مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، آسمانوں سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل، بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ پوری کائنات میں اس زمین سے زیادہ مقدس کچھ نہیں۔ تو جس زمین پہ میرے مصطفیٰ کا جسم اطہر لگ جائے، وہ زمین عرش اعظم سے افضل ہو جائے، تو مصطفیٰ کا جسم اطہر کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اور اسی جسم کا اور ایک حصہ ہے، دو حصے اور ہیں جسم کے، میں نہیں کہتا، آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رب نے جس مٹی سے میری تخلیق کی، میرے نور کو جس مٹی کے پتلے میں ڈالا، جب مجھے خاکی پتلے میں تبدیل کر کے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا، اس مٹی کے دو حصے اور علیحدہ کر دیے۔ اس مٹی سے کیا کیا؟ ایک مٹی سے ابو بکر کے جسم کو تیار کیا، دوسرے سے حضرت عمر کے جسم کو تیار کیا۔ اے لوگو، جس مٹی سے میرا جسم بنا اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کا بھی جسم بنا۔ اور شاعر کہتا ہے تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں، آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ اور اس کی تائید قرآن عظیم کی وہ آیت کریمہ بھی کرتی ہے کہ جس میں ابو بکر اور جس میں عمر اسی مٹی سے خلق کیا گیا، جس مٹی سے جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو کیسے اٹھائیں گے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا ایک مرتبہ برآمد ہوئے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ لیے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ لیے ہوئے۔ صحابہ سے کہا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو ہم کس طرح ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ کے ایک دست مبارک
मुबारक में अबू बकर का दस्त है, आपके दूसरे दस्ते मुबारक में उमर का हाथ है। आका ने कहा गवाह हो जाओ, इसी तरह साथ साथ हम कब्र में होंगे, इसी तरह हश्र में भी साथ साथ उठाए जाएंगे। तो ये मंजिलें हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह हयात है और हुजूर की हयात ही नहीं, हर नबी की हयात पर इजमाए उम्मत है, सिवाय वहाबियों के जिन्होंने कहा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जबकि वाज़ेह हदीस है, ज़ईफ भी नहीं है कि ज़ईफ बोल के ठुकरा दो। आका फरमाते इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताक़ूला अज़्ज़ादल अंबियाई अलैहिमुस्सलाम फनब्युल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि उन नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसको अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ दिया जाता है। एक मकाम पे फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्र में जिंदा होते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। मगर अहले सुन्नत के अकीदे को सलाम के बाज़ औलिया वो है, हम हर वली के बारे में नहीं कहते, लेकिन बाज़ वो मखसूस औलिया है कि नबी के सदक़े में उनको भी कब्र में ज़िंदगी अता की गई है। और ऐसे वाक़यात हमारे पेश नज़र आते हैं कि जिससे साबित होता है कि हयात के बाद भी उनको ऐसी हयात अता की गई कि कब्र में भी जिस्म के साथ हयात है, और अल्लाह ने इख्तियार दिया कि जब चाहें जिस्म अथर के साथ, अजसा में उन शरीर के साथ, जब चाहें दुनिया में भी तशरीफ़ ले आए। अभी शब बारात गुजरी, इस पर बड़ी वेबसाइटों पे और क्या कहना चाहिए फेसबुक पे वहाबियों के कमेंट्स आए, ये जाहिल पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह खोलना जानते हैं। कहा साहब बरेलियों का अकीदा है कि रूह घर पर आती है, तो फिर ये कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? बड़े यानी ऐसा लगा कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। अच्छा, इन लोगों के पास सिर्फ अकल के घोड़े हैं, दलील कुछ नहीं होती। एतराज अकल से करते हैं, जवाब हदीस से चाहते हैं। बदमाशी देखो। अरे भाई, जो अकीदा तुम अकल की बुनियाद पे बता रहे, हिम्मत हो तो कुरान और हदीस से दिखाओ कि इसमें कुरान और हदीस में इसका इनकार कहाँ साबित है। कहते साहब बरेलियों का अकीदा है कि रूहें शब बारात के दिन रूहें घर पर आती हैं, तो जब घर पे आती है तो कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? तो तुमको जब पूरी बात मालूम नहीं तो मुंह क्यों खोलते हो? तो कब्रिस्तान हम इसलिए जाते हैं कि कब्रिस्तान जाना आका की सुन्नत है। रूह आती है, ये आका का फरमान है। हम फरमान को भी मानते हैं, नबी के अफाल को भी मानते हैं, नबी के कौल को भी मानते हैं, नबी के फेल को भी मानते हैं। दोनों पर हमारा यकीन है। और ये बिल्कुल हकीकत है। आला हज़रत ने इस पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है, एक रिसाला लिखा है। उसके अंदर आला हज़रत ने बहुत सारी हदीसों को नकल किया है, जैसे कि इमाम इब्न अबी शैबा की अल-मुसन्नफ़ से हदीस नकल की है। हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने इस पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है तस्करतुल मौता के नाम से। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती की शरह सुदूर के अंदर ये हदीसें मौजूद है। कई किताबों में रिवायतें और हदीसें आई जो आला हज़रत से पहले के मुहद्दिसीन ने जिन्होंने हदीसों को सनदों के साथ लिखा। बाद रिवायतों में आया कि हर जुमेरात जुमे की शब को आती है, असर और मगरिब के दरमियान में आती है, और आने के बाद क्या करती है, इस पर भी वहाबियों ने बड़ा बदमाशी की। मैं एक जुमला कहता हूँ अपनी तकरीरों में कि वहाबी जब तक झूठ ना बोले अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो नहीं सकता। हो झूठ बोलना इनकी फितरत है। पाकिस्तान का एक मौलवी है जो अपने आप को मुनाजिर भी कहता और समझता है, जिसका नाम है तालिबुर रहमान। वो कहता है कि देखो साहब, ये बरेलियों का अकीदा ये है कि रूह घर पर आती है और आके कहती है, घर पे आवाज लगाती है कि क्या पकाया। घर वालों से पूछती है क्या पकाया, घर वाले कहते हैं दाल पकाई या साग पकाया, तो कहती है लानत हो तुम पर, ये पकाया हमारे लिए। और फिर घर के लोग जब कहते हैं नहीं बिरयानी बनाई है, पुलाव बनाया है, जर्दा बनाया है, हलवा बनाया है, तो रूह खुश होती है और फिर दुआ देती है कि हाँ हमारे काम की चीज़ बना। आपने अहमद रजा साहब के बारे में सुना ही होगा, किताबों में पढ़ा ही होगा। उनके यहाँ अकीदा है कि जुमेरात को रूहें आती हैं और दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और आकर पूछती हैं क्या पकाया। अगर कहें दाल साग, फरमाती हैं लानत हो तुम पर, हमारे लिए दाल साग ही रह गया था। और अगर पकाया मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी और मिठाइयाँ और हलवा और ये और वो, तो कहती हैं शाबाश हो तुम पर। इसलिए कि ये सारा कुछ मौलवी साहब के पेट में जाना था, अहमद रजा खां और उसकी कौम के पेट में जाना था, इसलिए मसला घड़ दिया। जुमेरात को रूहें आती हैं और आकर मांगती हैं। यही मसला अशरफ अली थानवी साहब का भी है। जमाना हो रहा है कि मैं चैलेंज करते आ रहा हूँ, मुंह नहीं खुल रहा है कि हमारी किस किताब में लिखा है कि रूह आके कहती है क्या पकाया। कौन सी किताब में हमारे, कौन से आलिम ने कहा हमारे? जो हमने कहा नहीं, अपनी तरफ से कहता है।
اور پھر اس کا جواب دیتا ہے. اور ہمارا سنی سیدھا سادہ ارے یار یہ مولوی رد کر رہا ہے, اس کا مطلب سنیوں کا عقیدہ ایسا ہوگا. بیچارے کو توفیق ہوتی نہیں کہ یا تو سنی علماء سے معلوم کرے یا سنیوں کی کتابیں دیکھے. یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, اور یہ حدیث پر مبنی عقیدہ, یہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے. یہ حدیثوں میں آیا کہ روح آتی ہے اور روح کھانا کا مطالبہ نہیں کرتی, کھانے پینے سے پاک, ان کو کھانے کی حاجت نہیں. کس کام کے لیے آتی ہے؟ اسی کام کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. روح آتی ہے ہر جمعرات کو, جمعے کی شب میں, جمعرات کا دن اور شب جمعہ میں آتی ہے عصر سے مغرب کے درمیان میں, اور دروازے پہ آ کر کہتی ہے اے گھر والو, اے ہمارے اہل خانہ, تم ہمارے گھر میں رہتے ہو, تم ہماری چھوڑی ہوئی غذاؤں کو استعمال کرتے ہو, تم ہمارے چھوڑی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہو, تم ہمارے چھوڑے ہوئے مکان میں رہتے ہو. آج ہم اس دیار میں, آج اس جگہ جہاں عمل کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں. آج ہمیں اعمال کی ضرورت ہے, ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے. ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہے کہ ہمارے لیے نیک اعمال کرو. ہر کے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں, دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اصالہ ثواب کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, مسکین غریبوں کو کچھ اللہ کی راہ میں اس نیت سے دیتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچے. جب ان کو ثواب ملتا دکھتا ہے وہ خوش ہو کے دعائیں دیتے جاتی ہے کہ اللہ تمہیں اچھا رکھے, بہتر بنائے, تمہاری زندگی اور سنوارے اور تمہیں اور نیک اعمال کی توفیق دے. اور اگر گھر کے لوگ اصالہ ثواب نہیں کرتے تو روح مایوس ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہائے افسوس, تم بھی اس طرح زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہو جس طرح ہم نے غفلت میں گزاری ہے. اے کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ موت کے بعد کیا پیش آنا ہے, تو تم زندگی میں بہت کم دنیا میں مشغول ہوتے, زیادہ تر نیکیوں کی طرف رغبت کرتے. یہ روایتوں میں آیا ہے. کھانا نہیں مانگتی ہو. یہ جو ہم حلوہ بناتے شب برات کے دن, ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ روح کھاتی ہے. یہ حلوہ تو ہم کھاتے ہیں, لیکن یہ حلوہ اگر ہم پڑوس میں دے دیں, یہ حلوہ ہم غریب اور مسکین کو دے دیں, کسی غریب مسکین کو یہ نعمتیں پہنچا دے, اس پر جو اس کا دل خوش ہوتا ہے, وہ جو پڑوسی کو دیا آپ نے, عزیز و اقارب میں تقسیم کیا, اس پر جو اجر و ثواب ہے, یہ اجر و ثواب اس مرحوم کو ملتا ہے. ثواب پہنچتا ہے, حلوے نہیں پہنچتے. اب یہ تو عام بندوں کی بات کر رہے ہیں ہم کہ ان کی روحیں آتی ہے, لیکن اولیاء کا مقام تو بہت عرفہ اعلیٰ ہے. وقت اب بس ختم ہو رہا ہے. میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر کے اختتام کر دوں گا خطاب کا, کیونکہ عشاء کی نماز کا بھی ہمیں خیال رکھتے ہوئے بات کرنی ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سمنا ایران کا علاقہ ہے, وہاں کے بادشاہ تھے. خضر علیہ السلام کی ترغیب دلانے پر بادشاہت کو چھوڑا, فقیری زندگی اختیار کی. ابتداءً خضر سے تعلیم حاصل کی, پھر انہوں نے ترغیب دلائی کہ جاؤ ہندوستان میں تمہارے مرشد موجود ہے تمہارے انتظار میں, ان سے بیعت ہو جاؤ. حضرت علاء الحق پنڈوی سے مرید ہو جاؤ. حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ بنگال میں مالدہ میں ان کی مزار ہے, اس طرف نکلتے ہیں حضرت مخدوم اشرف. راستے میں ایک مقام آتا ہے, وہاں ایک وقت کے بہت بڑے ولی کامل سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری سید زادے, وہ بھی عالم نظام ہے, سکرات کا عالم ہے, انتقال کا وقت قریب ہے. مریدوں کو بلایا, کہا کہ میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا, میری دو وصیت خاص ہے, اس کو سن لو. پہلی ہے کہ میری جنازے کی نماز کے لیے مجھے تیار کرنا, کفن وغیرہ دے کے جنازہ ڈولہ تیار کر لینا, اور انتظار کرنا ایک سید آل رسول آئیں گا, وہ میری نماز جنازہ پڑھا. اس کو نبی کے علم غیب پہ ڈاؤٹ ہے, یہ ولیوں کا غیب ہے کہ کون آئیں گا نماز جنازہ وہ پڑھانے, وہ بھی معلوم, اور اس کا نسب اور حسب کیا ہے یہ بھی معلوم, خاندان بھی معلوم. کا انتظار کرنا, وہ سید زادہ آئیں گا, میری نماز جنازہ وہی پڑھائیں گا. اور دوسرا یہ کہ سلسلہ با سلسلہ پیران عظام سے مجھے ایک ٹوپی بھی لی ہے, جو سلسلہ با سلسلہ ہوتے وہ مجھ تک پہنچی. میرے بعد میں اس ٹوپی کا اہل کسی کو نہیں پاتا, لہٰذا وہ ٹوپی میرے ساتھ ہی دفن کر دینا. یہ دو وصیت کی انتقال ہو گیا. جنازہ تیار ہوا, غسل دیے, مرید انتظار میں کہ کون صاحب آئیں گے نماز پڑھانے. کافی دیر ہو گئی, کوئی پہنچا ہی نہیں. تو ایک مرید تھے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے, جن کو سب بزرگ مانتے تھے. وہ آگے بڑھے, بس ابھی مصلی پہ کھڑے ہونا چاہتے تھے کہ پیچھے سے آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ. مڑ کے دیکھا تو ایک صاحب چلے آ رہے ہیں, نورانی چہرہ ہے, شکل سے دکھتے ہیں کہ بزرگ ترین ہے. آئے اور سیدھا آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے, کچھ نہیں کہا کسی سے, پوچھا بھی نہیں کہ کس کا انتقال ہوا ہے. مرید صاحب نے پیچھے سے کہا حضرات, نہ اجازت طلب کی, نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ بھائی کس کا انتقال ہوا. مصلی پہ آ گئے, فرمایا وہی سید زادہ ہوں جس کی وصیت حضرت نے کی تھی. فقیر کو مخدوم اشرف کہتے ہیں. کہا سرکار نماز پڑھائیں. نماز جنازہ ہوئی, تدفین ہوئی, مخدوم اشرف سمنانی نے خود قبر میں اتارا.
دفن سے فارغ ہوئے, ابھی بس فاتحہ پڑھے اور ابھی ہٹ رہے تھے قبر سے کہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا. مریدین گھبرا گئے, یہ کیا ہوا؟ بولے سرکار یہ ہاتھ کیسے باہر آیا؟ آپ نے کہا رکو ابھی پوچھتا ہوں. آنکھ بند کی, کشف کیا, کشف کے ذریعے حضرت سے گفتگو ہوتی ہے, حضور یہ کیا بات ہے, ہاتھ کیوں باہر؟ کہا میری ٹوپی نہیں دی گئی, ٹوپی دینا بھول گئے. کہا حضرت نے وصیت کی تھی کسی ٹوپی کے بارے میں؟ بولے جی حضور. کہا حضرت ٹوپی مانگ رہے ہیں, فوراً ٹوپی حاضر کی جائے. مری ٹوپی لاتے, حضرت نے ٹوپی کو لیا, بڑے ادب سے دیا, کہا حضور لیجئے. ہاتھ نے ٹوپی لی, اندر غائب ہو گیا. جب ولیوں کی زندگی کا یہ حال ہے تو آقا کی زندگی کا کیا حال ہے؟ چلو ہو سکتا ہے اب یہ تقریر نیٹ پر تو جائیں گی, کیمرہ چل رہا ہے, ریکارڈ ہوں گی, نیٹ پہ ڈالی جائیں گی, تو پھر کچھ وہ مرزا پلمبر کے چوزے آئیں گے. کہانی شریف, حالانکہ حدیثیں ایسی بے شمار حدیثوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں. سامنے بیٹھو تو ان کی اوقات دکھائیں ہم ان کو. فیس بک پہ پردے دار خواتین ہیں, فیس بک پہ بھوکنے والی عورتیں ہیں, سامنے آتے نہیں یہ لوگ. چلو ایک کتاب کا اور حوالہ سن لو اور ایک حدیث کا حوالہ سن لو, بس اسی پہ اختتام. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, کون سا فرقہ ہے جو ان کو نہیں مانتا؟ دیوبندی ان کو مانتے, اہل حدیث ان کو مانتے, ہم سنی بھی ان کو مانتے. تو اگر تم کہتے ہو یہ عقیدہ بریلیوں کا عقیدہ ہے تو پھر ایسا کرو, بریلیوں کو بخش دو, پہلے ان پر فتویٰ لگاؤ, شاہ ولی اللہ پر ہمت ہو. یہ دیوبندیوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ کو مانتے ہو, ہمت ہو, تو ان کو مشرک اور بدعتی بول کے بتاؤ. اہل حدیث ہو, شاہ ولی اللہ کو بتاؤ. ان کی کتاب ہے انفاس العارفین. انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, وہ بھی بہت بڑے محدث تھے. ایک مرتبہ شیخ سعدی کے کچھ اشعار گنگنا رہے تھے. شیخ سعدی شیرازی کب کے؟ خواجہ غریب نواز کے دور کے. زمانہ گزر گیا, 1-2 سال نہیں, کئی سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے, کئی صدیاں گزر گئی انتقال کیے ہوئے شیخ سراجی رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے کئی کلام لکھے فارسی میں, گلستان کی بڑی مشہور کتاب ہے فارسی کلام کی. تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کچھ اشعار پڑھ رہے تھے ان کے, تو ایک شعر بھول گئے, وہ شعر یاد نہیں آ رہا ہے. شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے کون ہے؟ والد. اور شاہ عبد الرحیم محدث اپنے وقت کے ان علماء میں ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت فتاوی عالمگیری لکھوائی اور جو علماء کی ٹیم تیار کی تھی فتح عالمگیری کے لیے, اس میں یہ شاہ عبد الرحیم بھی شامل تھے. تو شاہ عبد الرحیم وہ شعر بھول کے بڑے پریشان ہوئے. شاہ ولی اللہ کہتے والد کی عادت تھی کہ اگر کوئی چیز بھول جائے, جب تک یاد نہ آئے پریشان ہو جاتے تھے. جب تک وہ یاد نہ آئے طبیعت میں بے چینی رہتی تھی. بے چین ہو گئے, یاد ہی نہیں آ رہا ہے, بہت زور دے رہے کہ یار وہ شعر کیا تھا, اس کے بعد کیا تھا. بے چینی میں باہر نکلے اور وہ شعر جو اس سے پہلے کے شعر گنگنا رہے کہ بار بار گنگنا رہے تاکہ بات کا مصرع یاد آ جائے. شعر کا مصرع بات کا یاد نہیں آ رہا. کہتے کہ اسی گنگناتے گلی میں گزرے تو پیچھے سے ایک شخص نے وہی شعر پڑھا جو حضرت بھول چکے تھے. اس نے جیسی پڑھا ان کو یاد آ گیا, طبیعت بحال ہو گئی, دل کو سکون ملا. انہوں نے شعر دہرایا, پھر خیال آیا کہ یہ شخص جس نے پیچھے تو شعر پڑھا, اسے کیسے معلوم کہ شعر میں بھول گیا ہوں, اور اسی شعر کی یاد کے لیے میں پریشان ہوں. پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بزرگ جا رہے تھے. انہوں نے کہا, سمجھ لیا کہ کوئی اللہ والے جنہوں نے دل کی کیفیت کو بھی جان لیا, شعر بھی پڑھ کے سنا دیا. کہا للہ رکیے, تعارف تو پیش کیجئے, اور آپ کی شباہت بتا رہی ہے کہ آپ وصال یافتہ میں, نام تو بتائیے تاکہ آپ کی فاتحہ دوں. کہا ابھی نہ پہچانا, فقیر کو شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی جا گئے, اپنا شعر یاد بتائیں. یہ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے, جرات کرو اور شاہ ولی اللہ کو بدعتی و مشرک بول کے دکھاؤ. سنیوں کو بولنا بہت آسان ہے. چلو تمہاری اگر طبیعت اس سے بھی نہ بہلے, اس پر بھی تم شاہ ولی اللہ پر بھی, میں گھر تک پہنچانا جانتا ہوں ان کو, تو میں شاہ اللہ بھی منظور نہ ہو, مخدوم اشرف سمنانی کا بھی منظور نہ ہو, تو حدیث کا تو انکار نہیں کرو گے. اور حدیث کا انکار کرے تو پھر اہل حدیث بھی کیسے ہو, تو پھر دیوبندی کیسے ہو, وہابی کیسے ہو. ترمذی شریف, اور یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ایک صحابی سفر میں تھے, ایک جگہ خیمہ لگایا انہوں نے. ابھی خیمہ ہی لگائے تھے کہ زمین کے نیچے سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی. سمجھ گئے کہ غلطی سے کسی قبر پر خیمہ لگا دیا میں نے, تو خیمہ تو ہٹا دیا, کنارے ہٹ گئے. اور کہتے ہیں وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں سنتا رہا یہاں تک کہ اس قبر میں مدفون اس صاحب قبر نے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی, اور میں سنتا رہا. وہ اندر تلاوت کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, تو پتہ چلا وہ زندہ ہے, تلاوت کر رہے, اور یہ زندہ بھی کتنے پہنچے ہوئے کہ اس مردے کی تلاوت سن رہے ہیں. تال میل ہے.
جب سورہ ملک انہوں نے پورا ختم کیا، یہ خیمہ سمیٹے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا، غلطی سے خیمہ میں نے قبر پہ لگا دیا، میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی قبر ہے وہ، میں نے دیکھا کہ صاحب قبر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، حتیٰ کہ میں نے پوری تلاوت کو سماعت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ سورہ ملک عذاب قبر کو دور کرنے والی اور نجات دینے والی اور درجوں کو بلند کرنے والی ہے۔ وہ صاحب قبر کو سورہ ملک سے بڑی محبت اور اکبر تھی، وہ زندگی بھر سورہ ملک پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ اب قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ انعام تھا ان کا۔ تو اولیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، اس کی بہت سارے واقعات، بہت ساری مثالیں ہیں، اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بسم کو قبول و مقبول فرمائے، جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا اس کو قبول فرما کر مرحومہ بلقیس جو ہے بلقیس بیوی کو اس کا ثواب پہنچائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے، ماشاءاللہ ہمارے حاجی رفیق صاحب اکولہ والے، ہمارے محسن ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہے، انہوں نے مجھے ابھی اطلاع دی کہ ان کے حضرت محترمہ خیرون بلقیس نام ہے نا ان کا، ہاں خیرون بلقیس نام ان کا، جو مرحوم ہے ان کے نام سے الحمدللہ ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ارادے سے میں ارادہ لفظ کہہ رہا ہوں، مطلب وہ مسجد بننا ہی ہے بس، یعنی کچھ ہی دن میں انشاءاللہ اس کے سنگ بنیاد وغیرہ اور اس کا جو ہے سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ مسجد کا جو ارادہ کیا بہت بلند ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس سے اگر ممکن ہو تو ضرور اللہ کا گھر تعمیر کرے، جس نے گھونسلے کے برابر بھی یہ مسجد بنائی، حالانکہ گھونسلے کے برابر کوئی مسجد ہوتی نہیں ہے، یہ ثواب کے لیے مبالغہ فرمایا۔ اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما دے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت اچھا عزم کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب محترمہ خیرون بلقیس صاحبہ کے یہ صاحبزادگان کو جو ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کا ثواب ان کو نظر کرے۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، 5-10 منٹ، اس کے بعد پھر صلاۃ السلام و فاتحہ اور پھر عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ آج مرحومہ مغفورہ مرحومہ خیرون بلقیس بانو بلقیس بھائی، ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس سجائی گئی، تشریف رکھیے بیٹے، اور یہ ایصال ثواب کی مجلس سجائی گئی اور ایصال ثواب بھی ہوا، اب مزید اور ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز یہ کہ مرحومہ نے اپنی اولاد میں ایسی اولاد کو چھوڑا ہے، ایسی اولاد کو چھوڑا ہے جو اولاد دیندار ہے، اور اس اولاد کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنی ماں کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کا بھی ارادہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، مگر یہ کچھ چیزیں جس میں مسجد بنا دیا، کوئی نیک کام کر دیا، کوئی مصحف قرآن عظیم جو چھوڑا ہے، اور نیک اولاد چھوڑی ہے، اس کا عمل تو منقطع ہو گیا، لیکن یہ نیک اولاد جو عمل کرتے رہے گی اس کا ثواب بھی مرحوم کو پہنچتا رہے گا۔ آج کے اس اجتماع میں ایصال ثواب میں آپ نیت کریں، ہمارے بالخصوص وہ بزرگ حضرات یا وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد سے مالا مال کیا ہے، وہ نیت کرے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین مفتی اسلام بنائیں گے، تاکہ مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ الحمدللہ ہر سال ماہ رمضان میں 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اکولہ شہر میں یہ 30 دن کا اعتکاف بھی اس سال بھی ہے۔ میری گزارش ہے کہ مرحومہ کے جتنے لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، کوشش کرے کہ ہم اپنی پھوپھو کے لیے، والدہ کے لیے، جس کی پھوپھو ہو، جس کی والدہ ہو، خالہ ہو، مرحومہ کے جو رشتہ دار ہے، وہ نیت کرے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے 30 دن کے اعتکاف میں شرکت کریں گے، کم از کم 10 دن کے اعتکاف میں شرکت کریں گے۔ اور یہ نیت اگر آپ کی بنتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کی جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کی پوری ترکیب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے، اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں، اور حضرت جو ابھی کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے تو اس پر ایک بات ذہن میں آ گئی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی ہو جائے۔
کہ ایصال ثواب کا جو معاملہ ہوتا ہے، جیسے ابھی حضرت نے اعلان فرمایا کہ اعتکاف کا موقع آنے والا ہے، ابھی رمضان شریف شروع ہوں گے انشاءاللہ، میرے خیال سے 1-1.5 ہفتہ ہی رہ گیا ہے ابھی صرف. تو ذہن میں خیال آتا ہے کئی بار ایصال ثواب کی جب بات ہوتی ہے تو بہت سارے نوجوان مجھ سے سوال بھی ہوئے کئی جگہ یہ کہ اگر ہم کسی مرحوم کے لیے کوئی کام نیک کام کرتے ہیں تو اب اس کو ثواب پہنچ گیا تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ مطلب اعتکاف ہم نے کیا اور مرحوم کی ثواب کی نیت سے کیا تھا، ثواب ان کو مل گیا، تکلیف ہم نے اٹھائی، ہم کو تو کچھ بھی نہیں ملا. تو یہی سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بھی پوچھا گیا تھا، اور اعلیٰ سے یہ 2 سوال پوچھے گئے. ایک تو یہ بھی کہ ہم جیسے مثلاً ایک قرآن پڑھتے ہیں یا ایک عمل کوئی بھی نیک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو، فلاں مرحوم کو، کئی مرحوموں کا نام لیتے ہیں، بلکہ تک کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اس کا ثواب پہنچا، تمام صحابہ کو، اب لاکھوں ہزاروں صحابہ ہیں. سرکار کے وصال کے وقت محدثین لکھتے ہیں کہ مدینے میں جو اصحاب آباد تھے ان کی تعداد 1,40,000 تھی، اور بھی صحابہ تھے جو دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے. تو اگر 1,40,000 ہی پکڑ لے تو 1,40,000 صحابہ بھی بول دیا گویا آپ نے، جتنے تابعین نے ان کو پہنچا، تمام سلاسین کے بزرگان دین، تمام سلسلے کے بزرگ، ابھی لاکھوں بزرگ ہیں. تو پھر پڑھا تو ایک قرآن، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے. ایک قرآن پڑھا یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اور کہا اللہ اس کا ثواب، تو اب بانٹیں گے تو کتنا ملے گا؟ ایک کو بٹیں گا تو اب جیسے اگر ایک تھال یہاں کوئی شرنی آ جائے اور تقسیم ہو تو ایک تھال میں اتنے بڑے مجمع کو کتنا ملے گا؟ تھوڑا تھوڑا. تو وہ شخص نے، سوال کرنے والے نے یہی خیال کیا کہ ثواب بڑھ جاتا ہے تو اتنا اتنا سا آتا ہوں ذرہ ذرہ. تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور کیا ثواب مکمل ایک قرآن بخشا جائے تو سب کو ایک قرآن کا ثواب پہنچتا ہے کہ وہ تقسیم ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا؟ اور دوسرا کہ جو ایصال ثواب کرتا ہے اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھا تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور پھر جتنے مرحومین کا نام لیا، اللہ غفور و رحیم اور غنی ہے کہ وہ ثواب تقسیم نہیں کرتا بلکہ ہر مرحوم کو ایک قرآن کا ہی ثواب دیا جاتا ہے. یعنی ثواب کی کتنا اضافہ. تو اب اگر ایک اعتکاف کیا تو جس نے اعتکاف کیا اس کو تو ثواب ملے گا ہی خود، لیکن وہ اگر 10 مرحومین کے ثواب کی بھی نیت کرے تو 10 کو ایک اعتکاف کا ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ پورا اعتکاف 10 دن کا ایک دن میں بڑھ جائے گا، تو بٹھے گا نہیں، پورا اعتکاف کا ثواب ملے گا. ایک مسجد بنائی تو اگر یہ جتنے مرحومین کی نیت سے بنائیں کہ ہمارے تمام مرحومین کو اس مسجد بنانے کا ثواب، تو سب کو ایک مسجد تعمیر کرنے کے برابر ثواب ملے گا. تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو بہرحال ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھے، اور جب بھی کوئی موقع آئے بلکہ کوشش یہ کرے کہ ہر مہینے کوئی فاتحہ کا اہتمام گھر میں ہو. کبھی دل میں آئے تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بخش دے. اگر ہم زندگی بھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، میں نے ایک درود شریف کا آپ کو بتایا ثواب کتنا ہے، کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، پورا آپ سن چکے. تو یہ ایصال ثواب یہ اللہ کا فضل ہے کہ سنیوں کی قسمت میں ہے. یہ بدعقیدوں کو نصیب نہیں ہوا. یہ اتنا دوگلا فرقہ ہے کہ جب ایصال ثواب کی بات آتی ہے تو مذاق اڑاتا ہے، مردوں کو پہنچتا ہے، اچھا مردے کھاتے بھی ہے، اچھا بٹوارا بھی ہوتا ہے. مگر اس خبیث کے مطلب کی ہو تو یہ ایصال ثواب کا قائل بھی ہو جاتا ہے. کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ کسی وہابی ملا کے پاس جائیے اور کہیے مولانا صاحب مرحوم کو ایصال ثواب پہنچتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں پہنچتا، ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ. اچھا ثواب نہیں پہنچتا؟ میں چاہ رہا تھا مولانا ابا کی طرف سے آپ حج بدل کر دیتے تو کیسا تھا. ہاں بالکل بالکل بالکل، بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ حج بدل بالکل جائیں گے. اب ابا جان کا حج بدل کروں گے آپ، ثواب تو پہنچتا نہیں ہے. تو حج بدل کا پہنچتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کسی وہابی کی اوقات ہی نہیں کہ انکار کرے. ایک خاتون رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی بڑی خواہش تھی کہ حج کرے، وہ حج نہ کر سکے. اللہ کے نبی اگر میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں تو کیا میرے والد کو حج کا ثواب ملے گا؟ آقا نے فرمایا اگر اس پہ قرضہ ہوتا تو کیا تو اس کا قرضہ نہ اتارتی؟ اور کہ رسول اللہ ضرور اتارتی. کہا یہ بھی تجھ پر ایک قرض ہے، تو حج کریں گی اس کو بھی ثواب پہنچے گا. تو بخاری میں ثابت ہے کہ ثواب پہنچتا ہے. واللہ اعلم ثم رسول اللہ.